علیہ ہے صبر 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 علیہ ہے۔ تمامی حضرات سے ایک دفعہ یہ گزارش ہے کہ وہ تھوڑا اور قریب کو آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو، اور قریب قریب مل جاؤ تھوڑا سا، فاصلہ کم کر لو کیونکہ ویسے ہی بلا فصل کے ماننے والے ہیں ہم تو۔ ہاں، آج کیونکہ جمعہ ہے، دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہے، اور آپ کو مولانا کے بیان کو باقاعدہ بھرپور طریقے سے سماعت فرمانا ہے۔ میں صرف احترام معصوم عالم میں 4 مصرے جو میں صرف اپنے لیے کہہ رہا ہوں، حاضر خدمت کرتا ہوں کہ حد سے گر باہر ہوا تو جل کے رہ جائے گا لفظ، حد سے گر باہر ہوا تو جل کے رہ جائے گا لفظ، بولنے سے پہلے ایک ایک لفظ کو تولا کرو۔ حد سے گر باہر ہوا تو جل کے رہ جائے گا لفظ، بولنے سے پہلے ایک ایک لفظ کو تولا کرو۔ اور مادر حسنین ہے یہ مادر حسنین ہے اور مرکز عصمت ہے یہ، اس کے حق میں آیتوں کی شان سے بولا کرو، اس کے حق میں آیتوں کی شان سے بولا کرو۔ اور 4 مصرے اور حاضر خدمت کرتا ہوں، اور دونوں قطعوں کے آپ مولانا کی تقریر میں انشاءاللہ جھلک پائیں گے کہ زہرا ہر ایک کے حق میں رہیں کتنی حق شناس، زہرا ہر ایک کے حق میں رہیں کتنی حق شناس، تقسیم ورثے کرنے میں رکھا حدوں کا پاس، زہرا ہر ایک کے حق میں رہیں کتنی حق شناس، تقسیم ورثے کرنے میں رکھا حدوں کا پاس، حسنین کو عطا کیا عصمت کا پیرہن، زینب کے نام کر گئیں کردار کا لباس، زینب کے نام کر گئیں کردار کا لباس۔ اسی کے ساتھ میں بس ادب گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام علیہ جناب مولانا وسیع حسن صاحب کو اللہ سے تشریف لائیں اور آپ ان کے بھرپور صلوات کے ساتھ استقبال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد۔ اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني فمن أبغضها أبغضني، فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني۔ صلوات بر محمد۔ پیغمبر اکرم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ معروف اور مشہور حدیث ہے جس میں حضرت نے ارشاد فرمایا: فاطمہ تو بضعۃ منی، بضعہ یا بضعہ
زیر کے ساتھ بھی ہے لغت میں، زبر کے ساتھ بھی۔ بضعتن یا بضعتن کے معنی جز کے بھی ہیں، ٹکڑے کے بھی ہیں، پونجی کے بھی ہیں۔ تو اب ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری پونجی ہے، مطلب فاطمہ میرا سب کچھ ہے۔ فمن ابغضھا ابغضنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ یا بعض کتابوں میں ہے جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور یہ قرآن سے طے ہے کہ جس نے پیغمبر کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور یہ عقل کہتی ہے کہ جو اللہ کو اذیت دے دے نماز پڑھنے سے مسلمان نہیں کہلائے گا۔ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی، ازل سے لے کے ابد تک۔ وَأَنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا يُصَلُّونَ عَلَيْهَا 70,000 مَلَكٍ مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور جب وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں 70,000 ملک مقرب فاطمہ کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں۔ وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَ، اور فرشتے اسی انداز سے بی بی کو پکارتے ہیں جیسے مریم کو پکارا کرتے تھے۔ اے فاطمہ، اللہ نے آپ کو چن لیا، اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب قرار دیا۔ خدا کے کریم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے رحیم ہونے میں کوئی شبہہ نہیں ہے۔ ایک روایت آپ کو سناؤں، مثال بھی عجیب ہے۔ کسی کا لڑکا غائب ہو جائے، 2-4 سال کے بعد اچانک آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹائے اور ماں دروازہ کھولے تو کوئی مشین، کوئی آلہ ایسا ہے جو ماں کی خوشی کی کیفیت کو ناپ سکے بیٹے کو پانے کے بعد؟ روایت میں یہی مثال دی گئی ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں پلٹتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو پا کے ویسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے بیٹا پا کے ماں خوش ہوتی ہے۔ خدا کے کرم کا حال یہ ہے کہ آپ توبہ مت کیجئے، توبہ مت کیجئے۔ ایک جملہ میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں، آپ کی خدمت بھی عرض کر دوں، کسی مذہب میں، کسی مسلک میں خدا سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں ہمارے پاس ہے۔ جہاں دعا کی دعا ہے، تربیت کی تربیت ہے، پرورش کی پرورش ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی دعائیں ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے یا بٹرنگ اور چاپلوسی ہے؟ جیسے آج کل ہم لوگ کرتے ہیں، حقیقت ہے نا۔ اب آپ پڑھیے مفاتیح کے شروع میں 15 مناجاتیں ہیں جس کا نام ہی ہے مناجات 15۔ اس کی پہلی مناجات کا نام ہے مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات۔ اس میں ایک فقرہ ہے، امام فرماتے الہی پالنے والے، صلوات بر محمد وآلہ، اگر گناہوں پر شرمندہ ہونا، ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من النادمین، خدا اگر گناہوں پر شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے تو تیری عزت کی قسم ہم اپنے گناہ پر شرمندہ ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ توبہ بھی نہیں، خالی شرمندہ ہو جاؤ اللہ توبہ کاؤنٹ کر لیتا ہے۔ نہ یہ کہ توبہ معاف کرتا ہے کرنے پر، ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے۔
شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا. میں فیض آباد میں تقریباً 27 سال سے ہوں, 90 میں آیا وہاں مدرس کی حیثیت سے. اب اگر میرا انتقال ہو جائے تو اخلاقی بات ہے کہ اسکول کے لوگ, اسٹاف کے لوگ جائیں گے, تو اس میں جو بزرگ ہوگا وہ نماز پڑھائے گا. تو اب جب نماز ہوگی تو اس میں 5ویں تکبیر سے پہلے ایک فقرہ آتا ہے. نہیں ہڑبڑائیے نہیں, آرام سے آرام سے. اور بھی اگر کوئی صاحب, اچھا ہوا یاد آ گیا, اگر فلائٹ موڈ میں کرنا بند کرنا بھول گئے ہوں تو آپ لوگ بھی اپنا اپنا بند کر لیں اور میں بھی چیک کر لوں. صلوات بر محمد. نہیں بند تھا لیکن ہم نے کہا احتیاطاً اور چیک کر لیں. صلوات بر محمد. تو توبہ کر لو, اللہ معاف کر دے گا. اب وسیع حسن صاحب کی نماز جنازہ شروع ہوئی تو جو لوگ 27 برس سے ساتھ میں ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کیسے تھے. دیکھیے سامنے آداب اور سلام اور حضور اور سرکار الگ چیز ہے, لیکن دل میں سب کو احساس ہے کہ میرا ساتھی کیسا ہے. 50 بدماشیاں کر کے وسیع حسن صاحب مرے ہیں. فلاں غریب کی مجلس تھی, وعدہ کر چکے تھے, ذرا سا پریشر پڑا, فلائٹ کا ٹکٹ ملا, چھوڑ کے ادھر نکل گئے. تو کسی کو پتا ہو نہ ہو, ہمارے اسکول والوں کو تو معلوم ہے نا کہ کتنی بدماشی کر کے یہ خاصاب مرے ہیں. اور اب کھڑے ہوئے مولانا نماز پڑھانے کے لیے, اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پالنے والے اس بدماش کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے. تو کسی نے کہا بھائی مولانا صاحب آپ قم گئے تھے پڑھنے کے لیے, جھوٹ بولنا سیکھ کے آئے ہیں. تو جواب کیا ہوگا نماز پڑھانے والے کا کہ بھائی ہم نے اپنے پاس سے تھوڑی گڑھا ہے, ہم کو تو ادھر سے لکھ کے ملا ہے, ڈکٹو ہوا ہے ادھر سے پڑھیے. تو کیا اللہ بھی معاذ اللہ جھوٹ بولنا سکھاتا ہے؟ جبکہ روایت کہتی ہے کہ ایک شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ المؤمن یسرق, کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ حضرت نے کہا کہ قد یکون ذالک, میں بھی پاسبل. المؤمن یزنی, مومن زنا کر سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا قد یکون ذالک, میں بھی پاسبل. بھئی مجبوری آدمی کی, بھوک لگی ہے, پیٹ اس کا وہ ہے, عقل معروف ہو گئی ہے. المؤمن یکذب, یا رسول اللہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. اس نے کہا زنا کر سکتا ہے مومن, چوری کر سکتا ہے مومن, جھوٹ نہیں بول سکتا. کہ بھیا قرآن پڑھو, قرآن نے یہی کہا کہ جھوٹ وہی بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے. الذین لا یؤمنون کی آیت موجود ہے. ہو گئی بات. تو اب جہاں جھوٹ کا اتنا مسئلہ آپ نے نماز میں رکھ دیا, ساری بدماشیاں وسیع حسن صاحب کی جانتے ہیں اور کہہ رہے پالنے والے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے. اس کے پیچھے راز ہے. روایت کہتی ہے اگر 40 لوگ کسی جنازے پہ کہہ دے کہ یہ ٹھیک تھا, تو اللہ فرماتا جب بندے ہو کر کے یہ آنکھ بند کر رہے ہیں, اوائڈ کر رہے ہیں, تو میں تو ان کا اللہ ہوں. اب آہستہ آہستہ چلے کہا توبہ کر لو معاف کر دے گا, شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا, 100-200 لوگ تمہارے لیے دعا کر دیں اللہ معاف کر دے گا. اب بتائیے صاحب, تقوی صاحب آپ کے والد کا کیا نام تھا؟ ان کے والد کا, 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 دیٹس آل. کہیں تو رکے, یہ ایسے ہی اوپر ہے. یہ تقوی صاحب کی بات نہیں ہے, ہم سب کے, یہ تو زیادہ سنا گئے. ہم آپ تو شاید 4 پشتوں, ویسے ہی ہمارے بعد ہمارا بیٹا, اس کا بیٹا, اس کا, جب دادا کے دادا کا نام ہم کو نہیں معلوم تو ہمارے پوتے کو ہمارا نام کیا معلوم ہوگا, اور جب اس کو ہمارا نام نہیں معلوم ہوگا تو ہم کو فاتحہ کیا پڑے گا. ہو گئے نا. اب وسیع حسن صاحب مر گئے,
अम्मा इनकी फर्ज कीजिए जिंदा है तो सोते बैठते अल्लाह मेरे बच्चे पर रहम कर, अल्लाह मेरे बच्चे। अम्मा भी मर गई। अब अगर लड़का लायक हुआ तो आज क्या 3 माह, अरे यार 3 माह, देखो देखो उसकी दुकान खुली था, 2 किलो नमक पारा लिया हो तो मौलाना साहब 10 मिनट जा, हमारे अब्बा की आज बरसी है। ये है हम लोगों की औकात मरने के बाद, है ना। तो हमारे आपके लिए दुआ होगी कितने दिन? 10 साल, 20 साल, है ना, 50 साल। कुछ लोगों की किस्मत ऐसी है कि रसूलुल्लाह के बाद ही मर गए, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 20 साल बाद। और आज तो 1 अरब से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है ना, मर गए वो। 1400 बरस गुजर गए। पूरी दुनिया में करोड़ों इंसान सुबह शाम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह राज़ी हो जा, अल्लाह राज़ी हो जा। अभी हमने सुनाया वो बहुत करीम है, तौबा कर लो माफ़ कर देगा, शर्मिंदा हो जाओ माफ़ कर देगा, 100-200 लोग दुआ कर दे माफ़ कर देगा। तो जिसके लिए करोड़ों लोग 1400 बरस से दुआ कर रहे हों, खुदा राज़ी हो जा, खुदा राज़ी हो जा, खुदा राज़ी हुआ कि नहीं हुआ? 2 ही सूरत है। अगर आप कहते हैं राज़ी हो गया तो फिर शियो अपनी ज़बान बंद करो, तुम क्यों बकवास करते हो जब खुदा माफ़ कर चुका है। और अगर आपने कहा खुदा ने माफ़ नहीं किया, राज़ी नहीं हुआ, तो ये फिर आप 15 मिनट से पब्लिक को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं कि अल्लाह बहुत जल्दी राज़ी हो जाता है, बहुत जल्दी खुश हो जाता है। जवाब का मौलवी साहब तुमने सब कहा, एक शर्त जो रसूलुल्लाह ने लगाई वो भूल गए। मैंने कहा क्या शर्त है? क्या तुमने पैगंबर की हदीस नहीं सुनी? अल्लाह उसी से राज़ी होता है जिससे फातिमा राज़ी होता है। ऐसा पहचाने सिद्दीक़ा ताहिरा क्या है। सारी कायनात की दुआ एक पलड़े में, फातिमा ज़हरा की रज़ा एक पलड़े में। कुछ मंजिल फज़ाइल की ऐसी आ जाती है जहां ज़बान गुंग हो जाती है, आदमी क्या बोले। देखिए जहां तक बेटों का मामला है, वो जितनी भी फजीलत आप इमामों की मान लें, लेकिन बहरहाल मामा है, और इसके लिए हदीस भी मौजूद है। पैगंबर ने कहा ना, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नत, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के। तो क्या अली के भी सरदार हैं जन्नत में? हदीस है नहीं है कि हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं? अली जन्नत में है कि नहीं है? तो उनके भी सरदार हैं। पैगंबर ने इसीलिए अगला फिक्रा बढ़ा दिया था, वह अबू हुमा खैरुन मिनहुमा, और इनके माँ बाप इनसे बुलंद हैं। तो किसी का मामला हो, सबकी माँ है फातिमा ज़हरा। लेकिन 2 जगह तो केस फंसेगा ना आके। एक रसूलुल्लाह कुछ भी हो फातिमा मगर वो बाप है, और एक अमीरुल मोमिनीन कुछ भी हो फातिमा मगर वो शौहर है। उसके बावजूद फजीलत की मंजिल ऐसी आ जाती है कि जहां जबान गुंग हो जाती है। आप ज़ियारत पढ़ते हैं ना, अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा। हुसैन हम गवाही देते हैं कि आपका नूर पाक सुलबों में और ताहिर रहमों में था। क्या मतलब हुआ इसका? इसका जवाब यह है कि अल्लाह ने सबसे पहले रसूलुल्लाह के नूर को खल्क किया, अमीरुल मोमिनीन के नूर को खल्क किया। ये अनवार रहे कहाँ? सुल्ब आदम में। होते 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 ये अनवार चलते रहे, इब्राहिम तक आए। इब्राहिम के हुए 2 बेटे, एक का नाम इस्माइल, एक का नाम इसहाक। नबूवत दे दी उधर, तकसीम बराबर की है, उधर नबूवत दे दी, और इस्माइल की नस्ल में नबूवत ख़त्म हो गई। डायरेक्ट रसूलुल्लाह है, बीच में कोई नबी नहीं है, पूरा इस्माइल की नस्ल में। मगर नूर पैगंबर कहाँ आया? नस्ल इस्माइल में। अब इस्माइल में कोई नबी नहीं है, और आप कहते हैं कि आपका नूर पाक सुल्बों में, ताहिर सुल्बों में। अगर इजाज़त हो तो मौजू से हट के एक जुमला कह दूं कि ये ज़ियारत वारिसा सिर्फ अबू तालिब के ईमान को नहीं बतला रही है, यहां से लेके आदम तक जहां जहां ये नूर होके आया सब मोमिन।
ہو گئی صاحب یہاں ماشاءاللہ پرسوں سے ہو رہی مجلسیں، کل سے پرسوں سے مجلسیں ہو رہی ہیں. اب وہ صاحب وہ ایک مولانا کوئی آئے، کیا غضب کی مجلس پڑھ دی انہوں نے، واہ 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 واہ، گریے کے بعد گھر تک لوگ روتے چلے گئے. تو کچھ دیر تک تو مولانا کی تعریف ہوگی، بہت عمدہ مجلس. اس کے بعد ہمیں یار ان کو لایا کون تھا، سوال ہوگا. کہنا فلاں صاحب کی تحقیق ہے، وہ نیٹ ورک سے تلاش کر کے لائے. ہمیں یار شکریہ بھائی، اتنی بڑھیا مجلس سنوا دی. تو جو بھی بلایا ہوگا وہ کالر ٹائٹ کرے گا نہیں کرے گا؟ اتنی بڑھیا پڑھی مولانا نے بڑھیا ہے، لیکن جس نے بلایا ہے وہ کالر ٹائٹ کرے گا میری وجہ سے. حق ہے اس کو کالر ٹائٹ کرنے کا کہ نہیں؟ مانا کہ رسول اللہ افضل کائنات ہے، مانا کہ امیر المومنین افضل کائنات ہے، لیکن جن کے ذریعے سے ہوتے ہوئے یہ لوگ اس کائنات میں آئے ہیں وہ کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کیا میں تم کو محمد جیسا رسول ملا ہماری وجہ سے، تم کو علی جیسا امام ملا ہماری وجہ سے. تو چاہے نبی ہو، چاہے علی ہو، چاہے بقیہ 11 امام ہو، ہر ولی، ہر مومن، ہر صالح جس ذریعے سے آئے ہیں وہ فخر کر سکتا ہے، یا جملہ بدل کے کہوں احسان جتا سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے تم کو محمد ملے، ہماری وجہ سے تم کو علی ملے، ہے نا؟ تو پیغمبر ہو یا علی یا بقیہ ائمہ، ان کے اس کائنات میں آنے کے لیے وسیلہ بنے انبیاء، اولیاء، صلحاء. ہو گئی بات، اس کو یہیں چھوڑ دیجئے. اب آئیے فاطمہ کا نور کہاں تھا؟ کہا فی سرادق العرش. کیسے آیا؟ جواب، اللہ نے پیغمبر کو بلایا، ان کو ایک عدد سیب دیا گیا. معراج کی بات ذہن میں آپ کے جلدی سے آتا ہوں مربوط کرنے کے لیے. سیب چاک ہوا، اس میں سے نور نکلا. اے بھیا جبریل، یہ کس کا نور ہے؟ یہ اس کا نور ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ اور آسمان پر منصورہ ہے. فاطمہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ روک لگی ہے ان کے شیعوں پر جہنم میں جانے کی، روک لگی ہے کہ لوگ ان کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے بعض روایتوں میں جناب فاطمہ کو شب قدر بھی کہا گیا ہے کہ جیسے وما ادراک ما لیلۃ القدر، جیسے شب قدر نہیں سمجھ سکتے ہمیں تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، ویسے ہمیں تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے. ان کا نام آسمان پر منصورہ. منصورہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ ان کے شیعوں کے بارے میں ان کی وہاں نصرت کرے گا. وہ نصرت ابھی آئے گی انشاءاللہ، وقت رہا اگر تو، اس لیے کہ باتوں باتوں میں 25 منٹ تک پہنچ گئے. ایک تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ بہشت سے نور فاطمہ پیغمبر کے صلب میں آیا، ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت، پیغمبر کو حکم ہوا کہ 40 دن آپ گھر سے الگ ہو جائیے، روزہ رکھیے، افطاری ادھر سے آئے گی. آپ بتائیے اسی دھوڑی میں رہ کے آدمی 1 مہینہ گھر چھوڑ دے پردھان جی اور جا کر کے گبن کے یہاں سوئے تو آدمی سوچے کہ بات کیا ہے، یہ چکر کیا ہے صاحب، اسی شہر میں رہ کر کے گھر نہیں آ رہے ہیں تو وہاں بھی یہ بات ہوگی. تو ایک دن رسول اللہ نے بلایا مولا کو، دن بھر روزہ رہتے تھے، شام کو فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کے گھر سو رہتے تھے، گھر ہی جانا بند کر دیا. تب ٹینشن تو ہوگا نا، تو بلایا کہ علی جا کے خدیجہ سے کہہ دینا کہ میرا اپنا کوئی میٹر نہیں ہے، ہمارے اوپر ادھر سے پابندی لگی ہے، جب وہ پابندی ہٹے گی کوئی ناراضگی نہیں ہے. 40واں دن آیا، افطار آئی پھر ادھر سے، اور یہ ہوا کہ اچھا پیغمبر کا اخلاق یہ تھا کہ جو بھی سامان آ گئے، آؤ بھائی آؤ، بسم اللہ آئیے تشریف لائیے. اس دن جبریل نے کہا یا رسول اللہ آج اخلاق و اخلاق نہیں چلے گا، جتنا کھا سکیے آپ اتنا کھائیے، آج اس کھانے میں علی بھی شامل نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ سمجھانے تو سمجھ رہے ہیں، جو بچے گا ہم واپس لے جائیں گے. 40 دن اس طرح پیغمبر کو دنیاوی آب و غذا سے روکا گیا، بہشتی غذا آئی ہے،
इस तरीके से नूर फातिमा पैगंबर के सुल्ब में मुंतकिल हो रहा है। और अब बैंड हटा, आप जा सकते हैं। इतने एहतमाम के साथ नूर पैगंबर और नूर फातिमा अर्श से आया सुल्ब पैगंबर में, सुल्ब पैगंबर से मुंतकिल हुआ रहम खदीजा में। नबी हो या अली, सबके इस कायनात में आने में अंबिया का एहसान, औलिया का एहसान फातिमा के ऊपर न किसी नबी का एहसान है न किसी वली। सलावत बर मोहम्मद वा। अब ये नूर रहम खदीजा में मुंतकिल हो गया। उसके बाद क्या हुआ? यह है बिहारुल अनवार। वो शेर आपका भूल गया मैं, क्या अल्फाज हद से बढ़ेंगे तो जल जाएंगे। उसके बाद वाला मिसरा क्या था? सोच समझ के बोला करो। मतलब ये था एक एक लफ्ज को तोल के बोलो इस तरह का। तो हम अपने पास से बोले ही क्योंकि तोलना पड़े। तोलने की नौबत ही ना आए। यह है बिहारुल अनवार, 43वीं 43 जिल्द, पेज नंबर 2, हदीस नंबर 1। इमाम के अल्फाज है, तोलने की जरूरत नहीं। अब तुलवाओ बेटा। सलवात दर मोहम्मद वाल। और इसको जल्दी जल्दी सुन लीजिए आप। रावी का नाम है वक्त कम है वरना वो सिलसिला सुना देता किसने किससे। खुलासा कलाम मुफद्दल इब्ने उमर, ये इमाम के खास सहाबी हैं। एक दिन इन्होंने फरियाद की इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, मौला कैफ़ कान विलादत फातिमा, ए मौला जरा बताइए शहजादी की विलादत की जरा कुछ कैफियत सुनाइए। इमाम ने कहा तो ठीक, तशरीफ रखिए, बैठो। और अब इमाम ने जो सुनाया वो इमाम के अल्फाज में सुन लीजिए। फरमाते हैं लम्मा तज़व्वजा बिहा रसूलुल्लाह हजरत हो निस्बत मक्का। किताब हाथ में है, पेज हमने आपको बता दिया, जबानी पढ़ता जाता हूँ, रखे इसलिए हूँ ताकि यकीन रहे आपको कहाँ से आए। बकिया वक्त कम है वरना मैं इबारत देख देख के सुना देता आपको। तो लम्मा तज़व्वजा बिहा रसूलुल्लाह हजरत हो निस्बत मक्का। हम फरमाते हैं कि जब पैगंबर ने शादी की जनाब खदीजा से तो मक्के की सारी औरतों ने बाइकाट कर दिया। आलम यह हुआ कि कुन्ना ला यदखुलना अलैहा वला युसल्लिमना अलैहा, न कोई उनसे मिलने जाता था न कोई सलाम करता था। बाहर की भी कोई औरत अगर जाना चाहे, कोई नहीं मिल सकता इनसे। आप बताइए जिस खातून से एक औरत मिलने की इजाजत ना हो, एकदम तने तनहा हो, उसका क्या हश्र होगा। तो इसका हम्मो गम तो है, मगर अजब फिक्रा है इमाम का। लेकिन इस सारे बाइकाट के बावजूद खदीजा को अपना टेंशन नहीं था। वकाना हम्मुहा व जज़्उहा लिरसूलिल्लाह, सारा टेंशन उनको पैगंबर के लिए था। ये सिलसिला चलता रहा इला अन, यहाँ तक के हमलत बफातिमा, नूर फातिमा रहम खदीजा में मुंतकिल हो गया। अब जब फातिमा का नूर माँ के शिकम में आया तो यहाँ रिवायत यह है कि जनाब फातिमा का आलम यह था, कानत तुहद्दिसुहा व तुसब्बिरुहा मिन बतनिहा, शहजादी माँ के शिकम से माँ से बात करती थी, व तुसब्बिरुहा मिन बतनिहा, और माँ के शिकम से अपनी माँ को सब्र की तलकीन करती थी कि इनके बाइकाट का टेंशन। और ये जनाब खदीजा अपने तक रखे हुए थे, कोई वो नहीं। अच्छा, आज आप अपने वकील साहब के हुजरे में जाइए, आप है ना, तो रमीज नाम है, क्या नाम है, और वहाँ जाइए साहब, जाड़े का ज़माना है, वो शाल वाल ओढ़े हुए हैं, अब वो बैठे हैं, हाँ हाँ जी जी फैजी भाई ठीक है 2 किलो लाना, हाँ लेके आ जाएंगे। आपको कोई टेंशन नहीं होगी क्या हुआ, आप समझ जाएंगे स्मार्टफोन यहाँ है और ब्लूटूथ वाला वो यहाँ लगा है, वो दिखे या ना दिखे। लेकिन आज से 1400 बरस पहले कमरे में कोई आदमी नहीं है और कोई लेडी जो है यूं ही बात कर रही है, तो कोई भाई किससे बात कर रही है। एक दिन साहब ऐसे ही बात चल रही थी माँ बेटी में,
کہ رسول اللہ آ گئے. پیغمبر نے دیکھا خدیجہ کسی سے بات کرے کوئی آدمی نہیں ہے, تو کہنے لگے لمن تحدثین یا خدیجہ, اے ہے خدیجہ کس سے بات کر رہی ہو؟ فرمایا الجنین الذی فی بطنی, وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے. پیغمبر نے فرمایا ھذا جبرائیل, ابھی ابھی تازہ تازہ فوراً جبریل. دو لفظ ہیں, یبشرونی, بعض کتابوں میں ہے یخبرونی, ابھی تازہ تازہ فوراً جبریل مجھ کو بشارت دے کے گئے ہیں یا خبر دے کے گئے ہیں کہ انہا انسا, یہ لڑکا نہیں ہے, یہ لڑکی ہے. وَأَنَّهَا النَّسْلَةُ الطَّاهِرَةُ الْمُبَارَكَةُ, اور اس کی نسل پاک ہے, مبارک ہے. وَسَيَجْعَلُ اللَّهُ نَسْلِي مِنْهَا, اور ان قریب خدا میری نسل کو اس کے ذریعے سے چلائے گا. اور جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو اسی کے بچوں کو اللہ زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرے گا. یہ سب باتیں ہوئیں, پیغمبر چلے گئے, یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ الی ان حضرت ولادتہا. اب یہ امام کے جملے ہیں, میرے نہیں ہیں. کیا آپ اعتراض کیجئے آپ نے ولادت کیوں کہا, ظہور کیوں نہیں کہا؟ بھئی آپ زیادہ جانتے ہوں گے, امام کو ہو سکتا ہے کم معلوم ہو, اس لیے انہوں نے ولادت کا لفظ استعمال کیا ہے. صلوات بر محمد وآلہ. ہم کو اپنی طرف سے قابلیت کے اظہار کا حق نہیں ہے, ہم کو وہی کہنا ہے جو امام نے کہا ہے. الہن حضرت ولادتہا, یہاں تک کہ بی بی کی ولادت کا وقت قریب آ گیا تو بھیجا مکے کی عورتوں کے پاس کہ بھئی آؤ, ایسے موقع پہ جو عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہوتی ہیں تم بھی آؤ. تو فارسلہن, ان لوگوں نے جواب کہلایا انتی عصیتنا, میں بہت اسپیڈ سے گزر رہا ہوں, وقت کی تنگی دیتے ہو. انتی عصیتنا ولم تقبلی قولنا, تم نے ہماری نافرمانی کی, تم نے ہماری بات نہیں مانی. وہ کون سی بات ہے جو نہیں مانی؟ بڑے بڑے رشتے آئے جناب خدیجہ کے, اور خدیجہ نے کچھ ایکسپٹ نہیں کیا, اور بجائے اس کے کہ رسول اللہ کی طرف سے رشتہ آتا, خود ہی رسول اللہ کے یہاں رشتہ بھیج دیا. تو اس داستان الگ, یہ سارے لوگ تپے ہوئے ہیں. انتی عصیتنا, تم نے ہماری نافرمانی کی, ولم تقبلی قولنا, ہماری بات تم نے نہیں مانی. وتزوجت محمدا یتیم ابی طالب, اور تم نے ابو طالب کے یتیم محمد سے شادی کر لی. اب ان کفار قریش کی عورتوں سے کہا ہیں ابو طالب سے کیا مطلب؟ یہ تو عبداللہ کے بیٹے ہیں. ایسا اپنایا ہے بھتیجے کو کہ لوگ باپ کا نام بھول گئے. وَتَزَوَّجْتِ مُحَمَّدًا یتیم ابی طالب, اور تم نے محمد سے شادی کر لی ابو طالب کے یتیم. فقیرا لا مال اللہ, جس کے پاس کچھ مال دنیا میں سے ہے ہی نہیں. فلسنا نجی, جاؤ جو تمہارا دل کرے, ہم نہیں آئیں گے. اچھا آپ بتائیے, ایسے موقع پر ایک عورت بھی اگر نہ ہو تو کس نے ٹینشن کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ مرد اگر اس مصیبت کو نہیں سمجھ سکتے, آواز جائے, عورتیں تو اس مصیبت کو سمجھتی ہیں نا کہ کوئی نہیں ہے. اسی دوران کہتے 4 عورتیں سمرن طوال, لابی لابی, گیہواں کلر, وہ سامنے کھڑی. انصاف سے بتائیے کتنے بھی جگر والا آدمی ہو, دروازہ کھٹکھٹایا نہیں, کسی نے دروازہ کھولا نہیں, اور اچانک 4 عورتیں کھڑی ہو جائیں آ کے, کتنے بھی جگر والا ہوگا ہڑبڑا, ہاں کون ہے آپ؟ خدیجہ نے کہا کون ہے آپ لوگ؟ ان سبوں نے کہا خدیجہ ٹینشن مت لو, گھبراؤ مت, اِنَّ رُسُلُ رَبِّكِ إِلَيْكِ, ہم سب تمہارے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. وَنَحْنُ أَخَوَاتُكَ, ہم تمہاری بہنیں ہیں, تاکہ ایسے موقع پر جو عورتیں ایک دوسرے کے کام آتی ہیں ہم تمہاری مدد کر سکیں. جو بات کر رہی تھی اس نے تعارف شروع کیا, انا سارا, میں سارا ہوں. وَهَذِهِ مَرْيَمُ
वहादिही मरियम बिन्त मुज़ाहिम, ये मरियम है मुज़ाहिम की बेटी। वहादिही आसिया बिन्त मुज़ाहिम, मरियम बिन्त इमरान। हादिही आसिया बिन्त मुज़ाहिम, ये मुज़ाहिम की बेटी आसिया है। वहादिही कुलसुम उख्त मूसा, और ये कुलसुम है मूसा की बहन। हम लोग इसलिए आए हैं, एक उसमें क्या कहते हैं दाहिने बैठ गई, वल उखरा यसारिहा बाएं बैठ गई, वस्सालिसतु बैन यदैहा तीसरी वाले सामने बैठ गई, वर्राबिअतु मिन खल्फिहा और चौथी वाली पीछे बैठ गई। उसके बाद इमाम फरमाते फवदअत फातिमा ताहिरतुन मुतहहरा, और इस तरह से पाक व पाकीज़ा फातिमा ये ज़हरा का वजूद इस कायनात में आया। अब कुरान में एक आयत है, पहले उसको सुनिए फिर लुत्फ लीजिए। कुरान कहता मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ये अपने जुगाड़ में है, अल्लाह अपनी तदबीर में है। मकर माने तदबीर, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह से बढ़िया तदबीर करने वाला कौन है। ये लोग बाइकाट कर रहे थे कि खदीजा को जहमत हो, अल्लाह मुस्कुरा रहा है कि चलो अच्छा है, हमको रोकना नहीं पड़ेगा। मतलब का तुमको पता है विलादत किसकी है, का किसकी, का मरकज़े आए ततहीर फातिमा ज़हरा की विलादत में नजिस औरतों का हाथ लग कैसे। अब पढ़िए इस आयत को और मजा लीजिए। मकरू व मकर अल्लाह, ये अपने जुगाड़ में, जुगाड़ खास करके कहा मैंने, और अल्लाह अपनी तदबीर में, और खुदा से बढ़िया तदबीर करने वाला कौन है। कहा अब जब आ गई तो रिवायत का जुमला ये है, मैंने कहा वक्त की तंगी से इबारत नहीं पढ़ रहा हूं मैं। जब इस कायनात में आ गई तो रिवायत कहती है कि ज़हरा मिनहन नूर, शहजादी से एक नूर साते हुआ। हत्ता दखला बुयूतात मक्का, मक्के के एक एक घर में ये नूर दाखिल हुआ। बात मक्के की नहीं है। अब इमाम पर फरमाते हैं कि न मशरिक न मगरिब, जमीन का कोई हिस्सा बचा नहीं जहां फातिमा का नूर चमका ना हो। उसके बाद कहते हैं कि 10 अदद हूरें आई, 10 के पास तस्तुन मिनल जन्नह व इबरीकुन मिनल जन्नह व फीह माउन मिनल कौसर, सबके हाथ में लगन, जन्नत का लोटा, लोटे में आबे कौसर। जवाब फिर वही है कि जो मरकज़े आए ततहीर हो उसके लिए दुनिया का पानी, आबे कौसर। जो सामने थी उसने शहजादी को गोद में लिया, आबे कौसर से गुस्ल दिया। फखरजा, यहाँ रुकूंगा 2 मिनट अगर आप इजाजत दें, इसलिए कि फजाइल के साथ तबलीग भी अहले बैत का मिशन है। सलवात दर मोहम्मद वा। तो सुनिए, तो फखरजा खिरकतैन बैदावतैन, 2 कपड़े निकाले सफेद उस लेडी ने जिसने नहलाया। अब यदो मिनल लबन, दूध से ज्यादा सफेद और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार। फलफ़तहा बिवाहिदा, एक तो लपेट दिया, दूसरा काहे के लिए। अब सुनिए आप तजर्बे की बात। मेरा जो गांव है वो फैजाबाद से करीब 100 किलोमीटर के फासले पर, तो हमारा होम स्टेशन है शाहगंज। तो जब शाहगंज से ट्रेनें भी चलती हैं, कभी कभी ट्रेन नहीं मिलती तो बस से आते हैं। बस का हाल ये है कि हम लोग पिछड़े इलाके के हैं, वो सारे डेवलपमेंट की बातें होती, पता नहीं कहाँ हुआ, हमारी तरफ तो हुआ नहीं। तो वो साहब 20 बरस से वो सड़क पे अजीब गड्ढे हैं, 13 किलोमीटर 1 घंटा घड़ी देख के लगता है। तो वो अब दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया हम लोगों ने, सुल्तानपुर होकर के। तो दोनों तरफ सड़क के जो शिया बस्तियां हैं वो हमको सब मालूम है, ये हमारा इलाका है कि ये कौन सा गांव है, ये कौन सा गांव है, ये कौन सा गांव है। अब जब बस रोकी जाती है कभी कभी, भाई लखनऊ जाना है किसी को, तो बस रोकी, घर के बुजुर्ग ने, वो औरत आई बस में बैठ गई, मैं समझ गया कि ये फला चचा के घर की है,
ان کی بیٹی ہو یا بہو ہو یا وہ بٹھلا کے چلے گئے. اب 20 کلومیٹر بس چلی, اس کے بعد صاحب برقع اترا, ہوتا ہے نہیں ہوتا, اور وہ صاحب کنڈیے میں بیگ میں رکھ دیا گیا. اب انہیں تو پتا نہیں کہ پیچھے کون بیٹھا بیچارہ ہوگا کوئی. تو بھائی یہ کیا کیا تم نے, ابھی تو تمہارا باپ تم کو بٹھلا گیا بس میں, برقعے کے ساتھ یہ اترا کیوں؟ تو جواب ہے کوئی گاؤں میں تھوڑی رہ رہے, اب تو دلی جا رہے ہیں, لکھنؤ جا رہے ہیں, ہم کوئی دیہاتی تھوڑی ہیں. یہ کس کی بات ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ ہے کون صاحبہ, یہی مر گئی. سب کے یہاں ہوتا ہے, یہی مر گئی. اب جب مر گئی آپ لوگ پیچھے جائیے. اب صاحب وہ قبر کے کنارے ادھر چادر کھینچی جا رہی ہے, ادھر چادر کھینچی جا رہی ہے. ہمیں یہ کیا کہا بھائی مومنہ تھی پردہ کا جب کرنا تھا. اچھا مولوی صاحب بھی خوش ہوتے ہیں, بڑے زبردست تعلقات ہیں میرے فلاں صاحب سے, ان کی بیوی میرے سامنے ہوتی ہے. یہ تعلقات ہو رہے ہیں یا خلاف دین ہو رہا ہے؟ صلوات در محمد, کون سا تعلق ہے یہ؟ خیر یہ کون صاحبہ ہیں جانتے ہیں؟ اب نام لے لوں گی, کس کا قصہ سنایا میں نے؟ آپ کہیں گے نام مت لو, میں نے کہا نہیں لے لیتا ہوں. یہ وہ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم فاطمہ کی کنیز ہیں. تو اب فاطمہ کون ہے واپس آئیے. تو غسل کے بعد اس نے 2 کپڑے نکالے, ایک لپیٹ دیا, دوسرا کیوں؟ کہتے ہیں کہ وَقَنَّعَتْهَا بِأُخْرَى, اور دوسرے کپڑے کا مقنا بنا دیا. کچھ سمجھ میں آیا؟ ایک کنیزان سیدہ تمہاری فاطمہ کے لیے پیدا ہوتے ہی جنت سے مقنا آیا. اور آپ ہیں کہ صاحب اسی میں ساری جو ہے وہ آپ کی ترقی مضمر ہے. میں جلدی لڑکی کی طرف سے نکاح نہیں پڑھتا, بڑے کہیں خاص تعلقات ہوں اسی بنا پر. ہٹو بچو, ایک جگہ گئے سنیے, وہ میرے شاگرد تھے بیچارے, وہاں نہیں وہ گاؤں تھا, وہاں امام جمعہ بھی. انہوں نے کہا مول صاحب آ جائیے. اب وہ چلے گئے, اب وہ بیچارہ چیخ رہا ہے, ہٹ جائیے مولوی صاحب آ رہے ہیں, پردہ کر لیجئے. کاہے کو کوئی سنتا ہے میاں؟ میں نے کہا یہ ردا ہے نا, یہ ردا, یہ بالکل نقاب کی طرح ہے. میں نے کہا بھائی مولانا آپ ٹینشن مت لیجئے. میں نے اٹھایا سر سے ڈال لیا اور یوں کر لیا, یہ بھی ایک تبلیغ طریقہ. اب سب لگی ہیں عورتیں ہنسنے. میں نے کہا ہنس کیوں رہی ہو؟ جب تم لوگ پردہ نہیں کرو گی تو مرد مجبور ہے پردہ کرنے کا. صلوات بر محمد جو شریف ہے. تو قنعتها بأخرى, میں جلدی سے گزر رہا ہوں, دوسرے کو مقنا بنا دیا. اس کے بعد سنیے, ثم استنطقتها, اور پھر اس عورت نے کہا فاطمہ کچھ بولیے. میں نے کہا بھائی یہ کیا بقراتی ہے, تم لوگوں نے اپنا کام کر دیا, نہلا دیا, جاؤ. تو عجب نہیں وہ عورتیں کہ بھائی تمہارے لیے تو کر رہے ہیں, ہم سے کیا مطلب؟ کہ تم ہی پھنس جاؤ گے اگر آج نہیں بلوائیں گے تو. کیا مطلب؟ کہ یہ بتاؤ علی نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا کہ نہیں کیا؟ نے کہا ہاں کیا ہے. کہا اور تمہارے نبی نے کہا کہ نہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا؟ اب جب بات کفو کی آئی ہے تو علی بولے فاطمہ نہ بولے تو کفو کیسا ہوگا؟ ثم استنطقتها, اس نے کہا بولیے. فنطقت فاطمہ بالشہادتین, فاطمہ بول پڑی. کیا بولی؟ شہادتین. شہادتین کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان, یہی بولنا چاہیے تھا نا, مگر کیا بولی وہ جملہ سنیے. نطقت بالشہادتین فقالت اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہاں تک تو ٹھیک. اس کے بعد صلوات بر محمد وآل. تو پہلے تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کے بعد وَأَنَّ أَبِي رسول اللہ سید الانبیاء, اور میرا باپ. انصاف سے بتائیے دنیا میں کوئی عورت ہے
اس طرح جو ہے وہ گواہی دینے والی. میرا باپ اللہ کا رسول اور سید الانبیاء ہے. وَأَنَّ بَعْلِي سید الاوصیاء، اور میرا شوہر سارے ولیوں کا سردار ہے. وَأَنَّ وُلْدِي سید الاسباط، اور میرے بچے سارے اسباط کے سید و سردار ہیں. ثم سلمت علیہن، پھر ایک ایک کو فاطمہ نے سلام کیا. بات سلام کی نہیں ہے. وَسَمَّتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ بِاسْمِهَا، ایک ایک کا نام لے کے سلام کیا. 4 لیڈیز تھی نا، سارہ، ہاجرہ، مریم، آسیہ، کلثوم، سب کا نام لے لے کر کے ایک سوال کا جواب دے دیا. دوسری روایت مجلس تمام. فاطمہ ابھی ولادت ہوئی ہے، 10 منٹ کی بات ہے، اور پیدا ہوتے ہی دنیا کی بات نہیں، بہشتی عورتوں کو پہچان لے رہی ہیں، اور سب کا نام لے لے کے سلام کیا. تو جو پیدا ہوتے ہی دوسرے عالم کی عورتوں کو پہچان لے، وہ قیامت میں اپنے شیعوں کو نہ پہچان پائے. اور بس اسی پہ ختم بات. کیسے پہچانیں گی؟ وہ دوسری روایت اسی میں ہے، پیج نمبر 64، 64 جلد یہی ہے 43. جابر ابن عبداللہ انصاری 5ویں امام کے پاس آئے، کہنے لگے مولا حدثنی بحدیث، ایک ایسی حدیث سنا دیجئے اپنی جد ماجدہ کی فضیلت میں کہ اذا حدثت بہ الشیعہ فرحوا بذلک، کہ جب آپ کے شیعوں کو میں یہ حدیث سناؤں تو آپ کے شیعہ خوش ہو جائیں. فرمائش کے ساتھ تو کتنی مزیدار ہوگی. امام نے کہا تو سنو، اور یہ میں نہیں بتا رہا، مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، ان سے بیان کیا میرے جد یعنی علی یا امام حسین نے، اور ان سے بیان کیا رسول اللہ نے. اس میں بھی تیزی سے گزر رہا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ کل کو قیامت کا دن ہوگا، سارے انبیاء کے لیے نور کا ممبر رکھا جائے گا، اس میں سب سے اونچا ممبر میرا ہوگا. اللہ کہے گا یا محمد اخطب، خطبہ دیجئے. میں ایسا خطبہ دوں گا کہ کسی نبی نے آج تک ایسا خطبہ سنا ہی نہ ہوگا. پھر اوصیاء کے لیے ممبر رکھا جائے گا نور کا، اس میں سب سے اونچا ممبر میرے وصی علی ابن ابی طالب کا ہوگا. اللہ کہے گا آپ بھی خطبہ دیجئے، اور علی بھی ایسا خطبہ دیں گے کہ آج تک کسی وصی نے ایسا سنا ہی نہ ہوگا. پھر اولاد انبیاء کا ممبر رکھا جائے گا، اس میں سب سے اونچا میرے بیٹوں کا حسن و حسین کا. اللہ کہے گا اخطبہ، آپ لوگ بھی خطبہ دیجئے، اور انہوں نے بھی ایسا خطبہ دیں گے وہ کہ کسی نبی کی اولاد نے آج تک سنا نہ ہوگا. پھر اللہ آواز دے گا این فاطمہ. میں ذرا اس کی ترتیب دیکھ لوں، صلوات بر محمد، آگے پیچھے نہیں. پھر ثم ینادی المنادی وہو جبرائیل، پھر پکارنے والا پکارے گا، اور وہ کون ہوں گے؟ جبریل صاحب. کیا این فاطمہ بنت محمد، این خدیجہ بنت خویلد، این مریم ابنت عمران، این آسیہ بنت مزاحم، این ام کلثوم. وہاں کلثوم تھا، یہاں کا این ام کلثوم ام یحیی ابن زکریہ. کہاں ہیں یہ لوگ؟ فیقمنا، یہ لوگ قیام فرمائیں گی. فیقول اللہ، اللہ کہے گا لمن الکرم اليوم، آج عزت، کرم، بزرگی کس کے لیے ہے؟ تو روایت کہتی فیقول محمد و علی والحسن والحسین، یہ حضرات بولیں گے للہ الواحد القہار، آج ساری بزرگی، کرم، عزت اللہ کے لیے ہے. جیسے یہ کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے، ادھر سے خدا جواب دے گا تو اب میں نے اپنی عزت، اپنا کرم، اپنی بزرگی عطا کر دی ہے محمد کو، علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو. اس کے بعد آواز آئے گی یا اہل الجامع، محشر والو تأتوا رؤوسکم،
اپنی گردنیں جھکا لو، وغض الابصار، اپنی آنکھیں بند کر لو، اس لیے کہ فاطمہ جا رہی ہے جنت کی طرف۔ اور اس نے پوری تفصیل لکھی ہے کیسے فرشتے داہنے اور بائیں اور اس کو نور کے ناقے کو اٹھائے ہوئے، وہاں وقت کا میں نہیں جاتا میں۔ یہاں تک روایت کہتی ہے کہ پورے احتشام کے ساتھ آئیں گی در بہشت پر اور وہاں آ کے رک جائیں گی۔ اللہ کہے گا یا بنت حبیبی، اے میرے حبیب کی بیٹی، میں نے جنت کو حکم دے دیا، آپ تشریف لے جائیے، رک کیوں گئی؟ تو شہزادی کا جواب ہوگا کہ احببت ان یعرف قدرنا مثل هذا اليوم، میں چاہتی ہوں آج میری قدر لوگوں پر واضح ہو جائے۔ مطلب شاید یہ ہو کہ دنیا میں تو کسی نے مجھے پہچانا نہیں، کم از کم آخرت میں تو لوگ پہچانے میں کیا ہوں۔ آواز قدرت آئے گی تو جاؤ اے میرے حبیب کی بیٹی، اگر یہی مسئلہ ہے تو ارجعی، تشریف لے جائیے، وانظری، اور جائیے غور کیجئے، جس کے دل میں بھی آپ کی محبت ہو، یا احدن من ذریتک، یا آپ کی ذریت میں سے کسی کے لیے بھی، کسی کے دل میں ذرہ برابر محبت ہو، اس کا ہاتھ پکڑیے اور جنت میں داخل کر دیجئے۔ یہاں پر پانچویں امام نے قسم کھائی ہے۔ جو لوگ کھیتی کرتے ہیں ان کو اندازہ ہے، گیہوں رکھتے ہیں بھوسے میں بور، 4-6 مہینے کے بعد گھن لگنے لگتا ہے پردھان جی، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ جو ہم نے دیکھا اپنے یہاں کہ صاحب 4-6 مہینے کے بعد بورے پورے نکالے جاتے ہیں اور اس کو پھر عورتیں مزدور بلائی جاتی ہیں، وہ صفائی ہوتی ہے، اور جو خراب بھنے ہوئے گیہوں ہیں ان کو الگ کر کے بڑھیا والے پھر پیک کر کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اب وہ جو آپ نے پھینکا ہے، کیا اس میں سارے خراب گیہوں ہیں؟ بولیے، سب دیہاتی ہیں نا، کھیتی والے، کیا اس میں سارے گھنے، کیا گھن کے ساتھ کچھ اچھے بھی دانے چلے گئے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ میں نے دیکھا ہے۔ پھر گاؤں بھر کے مرغیاں آتی ہیں، پرندے آتے ہیں اور اپنے پیروں سے، پنجوں سے اس کو ہٹا کر کے خراب دانوں میں جو اچھے دانے ہیں اس کو چن لیتے ہیں۔ امام نے یہی مثال دی ہے۔ میں اپنے بعض دوستوں سے کہتا ہوں جو شہری ہیں کہ یار کچھ حدیثیں وہ ہیں جو ہم دیہاتی سمجھ سکتے ہیں، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے ہو۔ امام فرماتے ہیں قسم خدا کی، جیسے خراب دانوں میں سے پرندے اچھے دانے چن لیتے ہیں، ویسے ہی فاطمہ پورے محشر سے اپنے شیعوں کو چن لے، اور سب کو لے کے آئیں گی بہشت کے دروازے تک۔ اب اگلا سنیے، خدا روایت ہے کہ یلقی اللہ فی قلوبہم، اب یہ لوگ معاف ہو گئے فاطمہ کے طفیل میں، صدقے میں، اور اب آئے دری بہشت پر، تو روایت کہتی ہے کہ اللہ ان کے دل میں ڈالے گا کہ یلتفتو، ذرا رک جاؤ، یہ رک جائیں گے، ان کے دل میں ڈالے گا رک جاؤ، اور خود ہی الٹا خدا سوال کرے گا، کیوں بھیا آپ لوگ کیوں رک گئے؟ ہم نے آپ کے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے، جائیے آپ لوگ جنت میں، معاف کر دیا ہم نے۔ تو اب یہ لوگ کہیں گے محبان فاطمہ، خدا ہمارا دل چاہتا ہے آج محشر میں ہم بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ آواز قدرت آتی ہے ایسا ہے تو تم لوگ بھی جاؤ میدان محشر میں۔ اور اب وہ جملہ ایک ایک لفظ آپ کو دیکھ کے سناتا ہوں۔ انظروا من احبکم لحب فاطمہ، جاؤ تم لوگ بھی دیکھو جس نے بھی تم کو چاہا ہو فاطمہ کی وجہ سے۔ انظروا من اطعمکم لحب فاطمہ، جاؤ دیکھو جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا ہے۔ انظروا من کساکم بحب فاطمہ، جاؤ دیکھو جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس عطا کیا ہو۔ اچھا کھانے میں تو پیسہ لگتا ہے نا، لباس میں تو پیسہ لگتا ہے نا۔ امام فرماتے ہیں کہ جاؤ وانظروا من سقاکم شربتا فی حب فاطمہ، جس نے بھی تم کو ایک گلاس پانی پلایا فاطمہ کی محبت میں۔
10 آدمی بیٹھے ایک جگہ, کسی کی غیبت ہو رہی ہے. آپ نے کہا نہیں نہیں یار چھوڑو چھوڑو چھوڑو, وہ بہت بیچارہ محب فاطمہ ہے, بڑا اچھا شعر کہتا ہے. آپ نے اس کی غیبت روکی. جاؤ دیکھو کسی نے کوئی اس طرح کا تو تمہارا کام نہیں کیا ہے. جو بھی اس طرح کے ہیں جاؤ ان کا ہاتھ پکڑو اور ان کو بہشت میں داخل کر دو. امام باقر علیہ السلام قسم کھاتے ہیں, خدا کی قسم, پھر سوائے کافر, منافق اور شک کرنے والے, ان کے علاوہ کوئی بچے گا نہیں جس پر فاطمہ کی کرم نہ ہو جائے. جو اتنی کریم ہے, جن کو اپنے بابا کی امت سے اتنا لگاؤ ہے, اس بی بی کے ساتھ کیا کیا گیا سناؤں آپ کو. کئی لوگوں نے مجھ سے پکڑ کے کہا مول صاحب مصائب زیادہ پڑھتے نہیں, اور ان کے کہنے کے بات بھی صحیح ہے کہ آج شہادت کی تاریخ ہے. تو بی بی میں اب شروع کرنے جا رہا ہوں. بی بی خدا بحق فاطمہ مجھے خلوص نیت سے شہزادی کے مصائب پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ان کو کہ اکثریت اس میں تیری فاطمہ کی اولاد ہے, یا اللہ ان کو اپنے ماں کی عزاداری کی توفیق عطا فرما. مختلف طریقوں سے شہزادی کے مصائب روایات میں آئے. ایک آدمی ہے جو اس نے پورا مین رول جس کا ہے, اس نے ایک لیٹر لکھا ہے, خط لکھا ہے حاکم شام کو کہ ہم نے کیا 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 ہے اسی بہار میں روایت ہے, ہم نے کیا کیا کیا. چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ ہم لوگ در فاطمہ پر آئے, دق الباب کیا, فاطمہ دروازے کے پاس آئی, کیا ہے علی کو نکالو. علی تو نہیں جائیں گے. آپ نے یہ روایت پرسوں سے آج تک میں سنا ہوگا, اور میرے خیال میں کئی بار سنا ہوگا, کہ جب شہزادی فاطمہ آتی تھی نبی کے پاس, رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے اور جھکتے تھے, اس ہاتھ کو چومتے تھے. وہ کہتا ہے چادر میں لپٹا ہوا فاطمہ کا ہاتھ بڑھا کہ دروازے کو کھینچ کے لاک کر دیا جائے. وہ کہتا میرے ہاتھ میں کوڑا تھا, میں نے کوڑا فضا میں لہرایا, چادر میں لپٹے ہوئے فاطمہ کے ہاتھ پر اتنی زور کا کوڑا مارا ہے کہ روایت کہتی بی بی کی چیخ نکل پڑی, یا رسول اللہ اب آپ کی بیٹی کے ساتھ یہی ہوگا. جزاکم ربکم, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولا سوائے غم اہل بیت کے. بابا آپ کی بیٹی کے ساتھ اب یہی ہوگا. وہ لکھتا ہے اس خط میں کہ ایسی دردناک آواز تھی, ظالم, ہاں کہنے لگا میں ہل گیا, بس اب اس سے زیادہ نبی کی بیٹی پر ظلم مناسب نہیں ہے. ارادہ کیا پلٹنے کا کہ گزشتہ جنگوں میں علی کے ہاتھوں اپنے بزرگوں کا قتل یاد آیا. وہ جو کینہ علی کے تئیں تھا وہ باہر نکلا, پلٹے, دروازہ بند ہو چکا تھا. ہم نے دروازے میں آگ لگا دی. جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا تو اب روایت کہتی ہے خط میں نے چھوڑ دیا. اب روایت کہتی ہے کہ ایک شخص نے دوڑ کے اتنی زور سے دروازے پہ دھکا مارا ہے کہ وہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے فاطمہ کے سینے پہ لگا.
जज़ाकुम रब्बुकुम। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो सही बात यह है कि मैंने किसी रिवायत में नहीं पढ़ा है, लेकिन एक बुजुर्ग आलिम मराज की फेहरिस्त में है, मरहूम कुम्पानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका मरसिया है पूरा शहजादी के मुताल्लिक। उसका एक शेर है, और जाहिर सी बात है इतना बड़ा मर्जा बगैर रिवायत देखे तो शेर नहीं कहेगा। उनका शेर ये है कि क्या हुआ दरवाजा जब लगा है, वो फरमाते हैं वलस्तु अदरी मा क़िस्सतल मिस्मारी सल सदरहा खजीनतल असरारी। मैं क्या बताऊं कि दरवाजे की कील का किस्सा क्या है, उस सीने से पूछो जिस सीने के अंदर वो कील धंस गई है। मतलब दरवाजे में कोई कील थी, जब आके दरवाजा लगा है तो वो कील फातिमा के सीने में दर आई। देखिए, एक होता है झटके में कोई चीज लग गई, चोट लग गई, यहां ऐसा नहीं हुआ। पीछे दीवार है, सामने से दरवाजा आया और बगैर आप बकौल आ गए कुम्पानी के उसमें कील, और अब रिवायत कहती कुछ देर तक दरवाजे को दबाए रखा। कौन बयान करेगा, कहां से लफ्ज आएंगे जो इस वक्त की शहजादी की तकलीफ को बयान कर सके। एक और सुन लीजिए इसी में। एक रिवायत इसमें दूसरे तरीके से, एक शख्स है उसका नाम है कुनफुज। कहते हैं ये लोग घर में जो गए और शहजादी निकल पाई तो कुनफुस के हाथ में कोड़ा था, वो तो उसने मारा था, वो जो हाथ वाली, कुनफुस के हाथ में कोड़ा था। कुनफुस ने शहजादी के बाजू पर मारा, रिवायत कहती है लिपट गया, और जैसे लोग बाजू पर काला तावीज बांधते हैं वैसे फातिमा के बाजू पर निशान बन गया। बास किताबें कहती हैं कि वह फोड़ा बन गया, हत्ता का दुमलज मिसल फोड़े के हो गया जो मरते दम तक ठीक नहीं हुआ। रुक जाइए, यही कुनफुस एक वक्त आया कि वो गवर्नर बन गया। दूसरे दौरे हुकूमत में एक वक्त वो आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारे गवर्नरों की आधी जायदाद जब्त कर रही थी। सारे गवर्नरों की आधी प्रॉपर्टी मदीना सरकार के हक में जब्त हो गई। कुनफुस को नहीं छोड़ा गया। सहाबी है अली के सुलैम इब्ने कैस हिलाली। इस वाक़े के बाद वो आए मौला के पास, कहने लगे मौला कुछ सुना आपने क्या? कि सारे गवर्नरों की आधी जायदाद जब्त हो गई, कुनफुस को नहीं छेड़ा गया। जैसे ही सुलैम ने यह फिक्रा कहा मौला रोने लगे। अब सुलैम परेशान, ये क्या हुआ मौला, मैंने क्या कह दिया? का सुलैम जानते हो कुनफुस को यह छूट क्यों मिली है? ये उस कोड़े का शुक्रिया है। ये लोग आ गए, घर के अंदर दाखिल हो गए। एक बात बताऊं, किसी को फातिमा से जाती दुश्मनी नहीं थी। एक जुर्म सिर्फ ये था शहजादी का कि अली की हिमायत में क्यों खड़ी है, बस, और कुछ नहीं था। और फारिक का जिसके सीने में कील धंस गई, जिसके बाजू पे इतना जबरदस्त कोड़ा मारा गया हो। हाँ, रिवायत कहती है लेकिन जैसे ही दरवाजे से निकल पाई ना, अपना दर्द नहीं, आन के अली के सामने सीना सिपर हो गई, मौला के सामने खड़ी हो गई। आओ आओ, हिम्मत हो।
اب کیا ہوا بتاؤں؟ تمہارے سینوں میں آگ لگاؤں؟ مت پڑھو، بڑی سخت روایت ہے، یہ سب سید اولاد فاطمہ ہے۔ میں نے کہا پڑھوں گا۔ کیوں؟ میرے امام نے کہا بتاؤ ان کو کہ ہمارے اوپر گزری کیا ہے۔ اب آپ سنیں گے اگلا جملہ کیا ہے۔ شہزادی مجھے قوت دو کہ میں ان کو بتا سکوں تمہارے بچوں کو کہ تم پر کیا گزری ہے۔ فاطمہ آئی، علی کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔ ایک شخص نے تلوار نکالی، تلوار کے دستے سے فاطمہ کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی، بی بی کی چیخ نکلی، یا فزت و خزینی لقد سقطت ما فی احشاء۔ فزہ مجھے سنبھالو، فزہ مجھے پکڑو، فزہ میرا بچہ مر گیا۔ جزاکم ربکم۔ عجب جملہ ہے، یا فزت خذینی لقد سقطت ما فی احشاء۔ فزہ مجھے سنبھال لو، فزہ میرا بچہ مر گیا۔ اور غش آ گیا، اس کے بعد غش آ گیا، بے ہوش ہو گئی۔ جب تک ہوش میں رہی علی کی سینہ سپر رہی، کسی کی ہمت نہیں تھی، بے ہوش ہو گئی۔ ادھر بے ہوش ہوئی، ادھر تمہارے مولا کے گلے میں رسی کا پھندا تھا۔ روایت کہتی ہے ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوا، دوسرا آدمی پشت سے ڈھکیلتا ہوا۔ میں آگے نہیں جاؤں گا دفن تک، رات کی مجلس ہے، اس میں ہونا چاہیے قاعدتاً، بس دو چار جملے اور ختم و دعا۔ ان کو موقع مل گیا، تھوڑا سا آپ بھی آرام کر لیجئے، اور گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے روایت کہتی ہے ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوا، دوسرا آدمی امیر المومنین کو مسجد تلک لائے۔ اب سنیے آپ، امیر سلام اللہ علیہ کی گردن جھکی ہوئی ہے، تلوار رکھ دی گئی ہے، بیعت کرو نہیں مار دیں گے۔ یہ مٹھیاں مولا کی بند ہے۔ کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں زبردستی کھلوا کر کے ہاتھ رگڑوا کے شور مچا دے، ہو گئی بیعت۔ کہ اتنے میں ادھر گھر کا واقعہ یہ ہے کہ بی بی کو ہوش آ گیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی ہوش آیا، اپنا درد غم نہیں ہے، پہلا سوال علی، علی کہاں گئے؟ تو بتایا گیا کہ حضرت کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہاں دو روایتیں ہیں، میں دونوں پڑھ دیتا ہوں۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ شہزادی نے سر پہ ردا ڈالی، گھر سے نکل گئی۔ دوسری روایت کہتی ہے کہ چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تب تو اب وہ کہتی ہے روایت کے خاندان کی، بنی ہاشم کی دو عورتوں نے دونوں طرف سے بی بی کا بازو تھاما اور پکڑا کے گھر سے لے کے چلی گئی۔ باہر نکلی، خلو ابن عمی، علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی، مطلب وہی بد دعا کی بات۔ پانچویں امام باقر علیہ السلام کی بزم ہے، شہزادی کے مصائب بیان ہو رہے ہیں کہ اتنے میں یہی بات آئی کہ فرمایا علی کو چھوڑو ورنہ بابا کرتا سر پہ رکھ لوں گے۔ پانچویں امام نے فرمایا قسم خدا کی، اگر ہماری دادی نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی، ایک آدمی مدینے میں زندہ نہ بچتا۔
खल्लू इब्न अम्मी, अली को छोड़ दो वरना सर के बाल खोल दूंगी। सलमान फारसी वो कहते हैं इंसानों को मारिफत नहीं है ना, वरना सारी कायनात पहचानती है फातिमा। मस्जिद नबवी लरस के उठने लगी। उधर अली का हाल में बता चुका, गर्दन झुकी है, बैयत करो नहीं मार देंगे। ये बताइए मौला से कोई मतलब था? चुप रहते ना बस। फातिमा बद्दुआ कर देती, मदीना तबाह हो जाता। तारीख क्या लिखती? नबी की बेटी को उम्मत ने इतना सताया कि उम्मत ने बद्दुआ कर दी, मदीना खत्म हो गया। अली से क्या मतलब है ना? लेकिन वाह रे मेरा मौला, कितना करीम है अमीरुल मोमिनीन। उस वक्त जबकि हजरत की गर्दन पे तलवार थी, आका की आवाज कानों में जो पहुंची, सलमान यहाँ, सलमान जी मौला दौड़ जाओ, फातिमा से कह दो घर चली जाए। ये सलमान, एक आदमी मदीने में बचेगा नहीं। सलमान आए, बीबी आप रहमतुल लिल आलमीन की बेटी है, मतलब बद्दुआ मत कीजिए। फातिमा ने कहा सलमान मैं भी इस मिजाज की नहीं हूं, मैं नहीं चाहती। कब देख नहीं रहे, ये लोग अली को मारना चाहते, ये लोग अली को कत्ल करना चाहते। अरे मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, अली का कत्ल कैसे करता? अरे कितनी मोहब्बत है फातिमा को अली से। बस आखिरी बात और खत्म दुआ। फदक का छिन्ना, पसलियों का टूटना, मोहसिन की शहादत, ये सारी चीजें सबब बनी हैं। आप लोग आंख बंद की, सबको अल्लाह ने बेटियां दी हैं। आंख बंद करके अपनी अपनी बेटियों का तसव्वुर करो, 17-18 साल की जो है। लेकिन फातिमा 18 साल की उम्र में जानते हो, रिवायत कहती है घर के आंगन में चलती थी, छड़ी लेके चलती थी ना, असा के सहारे चलती। और ये भी बहुत दिन नहीं हुआ, सलमा अबू राफे की ज़ौजा कहती है कि 40 दिन फातिमा बिस्तर पर रही है। कभी तबीयत बिगड़, बस मैं घूम गया, नहीं पढ़ूंगा, मैं इतना पढ़ना कि वाकई फातिमा कितनी मोहब्बत थी अली से, बस ये घूम गया। रोइए या ना रोइए, रो चुके, मगर इसको सुन लीजिए। कहती है 40 दिन फातिमा बिस्तर पर रही है, कभी तबीयत बिगड़ जाती है, कभी संभल जाती है। सलमा कहती है मगर जिस दिन शहजादी की शहादत हुई है, उस दिन इतनी तकलीफ थी कि दर्द की शिद्दत से कभी दाहिनी करवट लेती है, कभी बाईं करवट लेती है। जिसकी पसली टूट गई हो और इलाज ना हुआ हो, बताया ना हो। सलमा कहती है मुझसे फातिमा का तड़पना देखा नहीं गया। मैंने सर पे रिदा डाली, घर से निकल पड़ी। उधर से अमीरुल मोमिनीन, क्या बात है, इतना घबराई हुई क्यों हो? मौला अब लगता है जिंदा नहीं बचेंगी। अली तेज कदमों से आ गए, फातिमा के सिरहाने बैठ गए, तकिए से सर उठाया, व वदअहा अला हिजरे, सर अपनी आगोश में रख लिया, बड़ी मोहब्बत से पुकारा ज़हरा। फातिमा बिन्त रसूल। और जब कई आवाज दे चुके, जवाब नहीं मिला, फरमाया ज़हरा अली पुकार रहा। अली का नाम सुना, आंखें खोल दी, आप आ गए, बस आप ही का इंतजार था। वजह नहीं लिखी, मेरी समझ में जो है आप गौर कीजिए उस पर। मुझको आपसे कुछ कहना है, कहिए करना। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या जब से मैं आई हूं कभी आपकी मुखालिफत की है? मौला ने तड़प के कहा नहीं,
آپ سے زیادہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا کون ہے؟ اس کے بعد فاطمہ نے وصیت شروع کی. سوال یہ ہے کہ وصیت سے پہلے اس جملے کے اقرار کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کبھی آپ کے خلاف کیا ہے؟ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں فاطمہ؟ یہ سمجھ میں آیا جب آگے وصیت پڑھی. بقیہ تو سب آئی ہے، آگے وصیت کیا ہے؟ علی، جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں، وہ میری نماز نہ پڑھیں. اب دونوں کو اکٹھا کیجئے. میں نہیں کہتا 100% یہی ہے، میرے بھیجے میں یہ آیا ہے کہ اتنی تکلیف شہزادی کو پہنچی ہے کہ فاطمہ نے اپنی زندگی بھر کی اطاعت علی کو یاد کروائی ہے. میں نے کبھی تمہاری بات کی مخالفت نہیں کی ہے، یہ لوگ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں. کتنی بڑی بات ہے. علی، آپ غسل دیجیے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ حنوط کیجیے گا، آپ دفن کیجیے گا، سب رات میں کیجیے گا. جنہوں نے ستایا ہے وہ شریک نہ ہوں. علی، میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے بچے کم سن ہیں. کل یہ نانا سے جدا ہوئے، آج ماں سے جدا ہو جائیں گے. اگر روتے روتے میرے بچے میری قبر پہ سو جائیں، ان کو سختی سے نہ اٹھانا. اب یہاں رک جائیے 1 سیکنڈ اور مجلس کو. مجھے رات میں دفن کیجیے گا، یہ اپنے لیے ہے. نہیں چاہتی یہ لوگ شریک ہوں، وہ لوگ میرے جنازے میں نہ آئیں، اپنے لیے ہے. اتنی حیثیت ہے کہ نہیں چاہتی. میرے بچے، ماں کی ممتا ہے نا. لیکن یہ وصیت کیوں ہے؟ رات میں غسل دیجیے گا. اس سے کیا مطلب؟ رات میں کفن پہنائیے گا، رات میں حنوط کیجیے گا. بتاؤں آپ کو، یہ وصیت فاطمہ کی اپنے لیے نہیں ہے، یہ فاطمہ نے وصیت علی کی محبت میں کی ہے. سمجھے یا سمجھاؤں؟ فاطمہ یہ کیا کہ دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں علی غسل دیتے دیتے چیخ پڑے تھے، اگر دن کا اجالا علی میرے زخموں کو برداشت نہیں کر سکتے، لہذا علی کی محبت میں وصیت ہوئی رات میں غسل دینا، رات میں کفن.